تو اللہ نے اپنے حبیب کی شکل میں اس دنیا میں نور بھیجا اور پھر اپنے محبوب پر اپنی مقدس کتاب قرآن پاک نازل فرمایا. وہ قرآن جس کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کہیں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وہ کتاب جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک کام آنے والی ہے، جو مہد سے لے کر لحد تک ساتھ دینے والی ہے، جس میں دنیا کے ہر مسائل کے حل موجود ہیں، جس میں دنیا کے ہر سوالات کے جوابات موجود ہیں. یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مینار رشد و ہدایت ہے. یہی وہ کتاب ہے جو منبع نور و حکمت ہے. یہی وہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جس کی شان یہ ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تم میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا، جو نور مصطفیٰ سے قریب ہوگا. بغیر نور مصطفیٰ سے قریب ہوئے اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، سرکار کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں عام طور سے ملک عرب میں خاص طور سے کون سی ایسی برائی تھی جو رائج نہیں تھی؟ جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کی آمد سے پہلے لوگوں کا پاپ اتنا بڑھ گیا تھا کہ پورے عرب میں خشک سالی تھی، ہر طرف قحط سالی تھی، بارش ہونا بند ہو گیا تھا، فصلیں سوکھ گئی تھی، جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے. مگر جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے کفر کا اندھیرا مٹ گیا، شرک کی تاریکی دور ہو گئی اور ہر طرف اسلام کا شمع روشن ہو گیا. ہمارے تاریک دلوں کو نور ایمان، ہمارا تاریک دل نور ایمان سے منور ہو گیا. اور یہیں تک نہیں، سرکار کی آمد کی برکت سے پورے عرب میں خوشحالی چھا گئی، ہر طرف ہریالی چھا گئی. جتنے جانوروں کے تھن سوکھے تھے وہ دودھ سے بھر گئے، جتنے درخت سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے، جتنے پتے سوکھے تھے وہ تر و تازہ ہو گئے. خود خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت نصب تھے جن کی پوجا کفار مکہ کیا کرتے تھے، سرکار کی تشریف آوری کے بعد وہ سارے کے سارے بت منہ کے پڑے. گویا خانہ کعبہ بھی مسرت و شادمانی میں جھوم اٹھا کہ آج ہمیں 360 بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. صاحب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کی آمد سے پہلے ملک عرب میں لڑکیوں پہ بھی بڑا ظلم تھا. وہ کیا تھا؟ اگر کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو جاتا، بیٹا پیدا ہو جاتا تو جشن منایا جاتا، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی، خوشیاں منائی جاتی. لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ کا چہرہ صدمے سے اتر جاتا. اور پھر صرف صدمہ سے ہی نہیں اترتا، جب وہ لڑکی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی تو وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو سنوارتا، سجاتا، پہناتا، اڑھاتا اور شمشان گھاٹ لے جاتا. بیٹی کو بٹھا کر گڈھے کھودتا. بیٹیاں پوچھتی، بابا یہ گڈھے کس لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ ظالم باپ کہتا، اس لیے کہ تم بیٹی ہو، ایک دن جوان ہو جاؤ گی، تمہاری شادی کا بوجھ ہمارے کاندھے پہ آئے گا، پھر جس سے تمہارا نکاح ہوگا اس کا ہمیں سسر بننا پڑے گا، اور ہمیں یہ رشتے پسند نہیں ہیں، اس لیے وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تجھے زمین کے اندر دفن کر دیں. ایک باپ جب اپنی بیٹی کو گڈھے میں اتارتا تو بیٹیاں باپ کی انگلی پکڑ لیتی، کہتی، بابا اگر میں بیٹی ہوں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے صرف بیٹا دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے. اگر میں بیٹی ہوں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ مگر ان کا باپ ان کی ایک بھی نہ سنتا.
اور منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلا تھا. یہ تھا صاحب 1450 سال پہلے آقا کی آمد سے پہلے کا ظلم جو بیٹیوں پہ کیا جاتا تھا. لیکن اس دور سے یہ دور بھی کم نہیں رہ گیا ہے. آج ہمارے ہاں بھی حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کسی کی عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں اور پہلی بار میں لڑکی پیدا ہو چکی تو دوسری بار میں فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہو جائے. تب ہم کیا کرتے ہیں صاحب, سونوگرافی کراتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے پتا کرتے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اگر معلوم ہو گیا کہ اس بار بھی ماں کے پیٹ میں بیٹی ہی پل رہی ہے تو کیا کرتے ہیں, دواؤں کے ذریعے, انجیکشن کے ذریعے, میڈیسین کے ذریعے لڑکیوں کا قتل ماں کے پیٹ میں کر رہے ہیں. آج حالات یہ ہیں صاحب. اور اللہ فرماتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے, تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. یہ مت سوچو کہ تمہیں اسے کون کھلائے گا, جو تمہیں کھلاتا ہے وہی اسے کھلائے گا. جو تمہارا رازق ہے وہی اس کا رازق ہے. خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں, خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال. کیا بات ہے. آج روزی روٹی کے پیچھے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, روزی روٹی کے پیچھے ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں, واجبات چھوٹ رہے ہیں. ارے اسے راضی کر لو جو رزق دینے والا ہے, تو رزق تمہارا ایسا پیچھا کرے گی جیسے موت مرنے والے کا پیچھا کر لیتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے, محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اور یاد رہے, جس نے ایک جان کو مارا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے, اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو لڑکیوں پہ کل بھی ظلم ہو رہا تھا, لڑکیوں پہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے. جو بیٹیاں رحمت بن کے ہماری گود میں آنے والی تھی, ہم نے دواؤں کے ذریعے, انجیکشن کے ذریعے ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی اور نالوں میں بہا دیے. مجھے کہنے دیجئے صاحب, ظلم کل بھی تھا, ظلم آج بھی ہے, مگر 1450 سال پہلے کم سے کم لڑکیوں کو پیدا ہونے کا تو موقع مل جاتا تھا. انہیں اتنا موقع تو مل جاتا تھا کہ وہ پیدا ہو کر زندگی کی چند سانسیں لے لیتی تھی, زندگی کی چند رنگینیاں دیکھ لیتی تھی. لیکن صاحب آج تو پیدا ہونے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی, اور ماں کے پیٹ میں لڑکیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے اور دیکھا کہ بیٹیوں پہ ظلم ہے, تو نبی کی 4 بیٹیاں ہوئی. کتنی؟ 4 بیٹیاں. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, اور سب سے چھوٹی, سب سے پیاری, سب سے لاڈلی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ صابرہ شاکرہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک طرف زمانہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہے, ایک طرف دنیا بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہی ہے, اور آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور نبی نے اپنی 4 بیٹیوں سے محبت کیا, پیار کیا, سینے سے لگا کے رکھا. جب وہ بالغ ہوئی تو ان کا نکاح کر کے پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اے میری امت کے نونہالو, یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں. جب کسی کے گھر میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے رحمت ہے, کسی کی بہن ہو تو اپنے بھائی کے لیے برکت ہے, کسی کی بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے نعمت ہے. اور یہی بیٹی جب ماں بن جائے تو پھر اس کے قدموں میں اولاد کے لیے جنت ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک. اور پھر صاحب لگے ہاتھ یہ بھی سن لیجئے, نبی کی 4 بیٹیاں ہوئیں, 3 بیٹے ہوئے. سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم, ان کی طرف سرکار نے کنیت فرمائی ابو القاسم. یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا, بچپنے میں انتقال ہو گیا. دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ, جن کا لقب طیب و طاہر ہے, یہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے. اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں, یہ کسی صحابیہ کے گھر دودھ پلانے کے لیے دیے گئے تھے, تو سرکار کبھی کبھی دیکھنے ان کو جاتے تھے. ایک بار جب سرکار اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے تو ان پر نزا کی کیفیت طاری تھی, جانکنی کا وقت تھا, سانسیں الٹ گئی تھی, سینے میں گھڑگھڑاہٹ تھی, آنکھیں پلٹ گئی تھی.
جب سرکار نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم پر نزاع کی کیفیت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا شفقت کا رونا ہے، ورنہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کے 3 بیٹے اور تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تو کفار مکہ سرکار کو طعنہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ختم ہو جائے، یعنی بیٹیاں تو ہیں بیٹے نہ رہے، اولاد نرینہ نہ رہی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اب میرے بعد گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہ رہا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اب محمد کے بعد ان کے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہ رہا، بیٹیاں تو رہیں مگر بیٹے نہ رہے۔ جب انہوں نے یہ طعنہ دیا تو سرکار کو بڑا صدمہ پہنچا، اور نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صدمے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا جو آپ کے بیٹے نہ رہے؟ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا اور خیر کثیر بھی عطا فرمایا۔ حوض کوثر تو وہ چھلکتا ہوا جام ہے جو سرکار اپنے غلاموں کو میدان حشر کے دن پلائیں گے، لیکن خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ آپ کے نسبی بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا؟ قیامت تک جتنی بھی آپ کی امت ہے وہ سب تو آپ ہی کے بیٹے ہیں اور سب کے آپ باپ ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے یا رسول اللہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، بے شک آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کا خاندان تباہ ہو جائے گا، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی قدرت کا نظام بدل دیا ہے کہ ساری دنیا کی نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، مگر آپ کی نسل قیامت تک آپ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹوں سے چلے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ آج یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ پیغام تو 1450 سال پہلے آقا نے دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں بیٹیوں پہ ظلم تھا وہیں عورتوں پہ بھی بڑا ظلم تھا۔ لوگ عورتوں سے جانوروں کی طرح کام لیتے، کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سنو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے معاملات کرو، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، اور ان میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ یعنی جو بیوی کے لیے اچھا ہے وہی سماج کے لیے اچھا ہے اور اسی کا اخلاق بھی اچھا ہے۔ اور نبی نے تعلیم دی کہ عورت کی ہر عادت بری نہیں ہوتی، اگر اس کی کچھ عادتیں بری تمہیں معلوم پڑتی ہیں تو کچھ عادتیں اچھی بھی معلوم پڑتی ہوں گی، تو بری عادتوں کو درگزر کر دو اور اچھی عادتوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے محبت کرو۔ پھر صاحب بیواؤں پہ بھی بڑا ظلم تھا، بیواؤں پہ بھی بڑا اتیاچار تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کا سماج سے بائیکاٹ کر دیا جاتا، لوگ اسے ڈائن سمجھتے، ابھاگن سمجھتے، اس کے ساتھ کھانا پینا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ تو صاحب عرب میں یہ ظلم تھا، خود ہمارے ملک ہندوستان کی ایسی تاریخ گزری ہے، ایسا اتہاس گزرا ہے جسے ستی کا جاہلانہ رسم کہا جاتا ہے کہ اگر
पति मर जाता तो उसकी चिता पे जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था। क्यों? लोगों का कहना था ये भूत है, डाइन है, अभागन है, ये हमारे घर में आई, पति को खा गई। तो जो पति को खा जाए उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। आज तो शौहर को खाई है, कल ना जाने किस किस को खाएगी। इसलिए एक तरफ शौहर की लाश जलती थी और उसी की चिता पे जिंदा बीवी को भी जला दिया जाता था। और फिर साहब, अगर कोई ऐसी औरत होती जिसकी गोद में कोई बच्चा होता तो दुनिया उसे जिंदगी देने पे मजबूर हो जाती कि अगर इस औरत को जला दिया जाए तो इस बच्चे की देख रेख कौन करेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। तो अब उस बच्चे की खातिर वो औरत अपनी जिंदगी की रंगीनियों को कुर्बान कर देती है। वो औरत अपनी जिंदगी की रंगीनियों को कुर्बान करके अपने बच्चों की परवरिश करके उसे परवान चढ़ाती। लेकिन वही बेटा जब जवान होता तो रात को कहता कि माँ, कल सुबह सवेरे हमें इम्तिहान देने जाना है और तुम बेवा हो चुकी हो, तुम अभागन हो चुकी हो, इसलिए सुबह सवेरे अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर इम्तिहान में जाते वक्त मैंने तेरी मनहूस सूरत देख ली तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊं। कभी बेटा कहता कि माँ, कल मुझे सफर पे जाना है, कल मुझे यात्रा पे जाना है, सुबह सवेरे अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना, वरना जाते वक्त मैंने तेरी मनहूस सूरत देख ली तो मेरा यात्रा नष्ट हो जाएगा, मेरा सफर खराब हो जाएगा। कभी बेटा कहता कि माँ, कल मुझे नौकरी मिलने वाली है, माँ का कलेजा उछल जाता। बेटा कहता कि नहीं नहीं, मैं खुशी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह सवेरे तुम घर से मत निकलना, वरना जाते वक्त अगर तेरी सूरत पे मेरी नजर पड़ जाए तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे नौकरी न मिले। माँ सुनती तो कलेजा फट जाता, दिल पाश पाश हो जाता। बेवाएं कहती, मौला वो तू अपना पैगंबर कब भेजेगा जो दुनिया से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दे, बेवाओं को इज्जत वकार अता कर दे, औरतों को जिंदगी अता कर दे, लड़कियों को जिंदगी अता कर दे, औरतों को इज्जत अता कर दे। तो अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों पर एहसान फरमाया और अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। तो हमारे आका अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, दोस्तों के लिए भी रहमत है, दुश्मनों के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है। अरे रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। तो जब सरकार ने देखा कि बेवाओं पे ये जुल्म है, हालांकि किसी औरत का शौहर मर जाए तो इसमें औरत का क्या कसूर है, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, वो 25 साल की उम्र जो कड़ियल जवानी की उम्र होती है, नबी ने उस कड़ियल जवानी की उम्र में अगर अपना सबसे पहला निकाह किया तो 40 साल की बेवा से किया, जो एक शौहर की बेवा नहीं, दो शौहरों की बेवा थी। दुनिया जिन्हें उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती और पहचानती है। और फिर यके बाद दीगरे सरकार ने हजरत आयशा के अलावा कई बेवाओं को और मुतल्लिका औरतों को अपने सीने से लगाकर अपनी उम्मत के नौनिहालों को पैगाम दिया कि ऐ मेरी उम्मत के नौनिहालों, बेवाओं से नफरत नहीं किया जाता, इन्हें सीने से लगाकर इन्हें मोहब्बत दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि उसने हमें एक चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ महबूब अता फरमाया और फरमाया कि ऐ लोगों, महबूब का चुनाव तुम मत करना, महबूब का इंतखाब तुम मत करना। अगर तुम चुनोगे तो तुम्हारे चुनने में इख्तलाफ होगा, तुम चुनोगे तो तुम्हारे चुनने में फितना और फसाद होगा। और जब मैं महबूब चुन के दूंगा तो मैं ऐसा महबूब दूंगा जो तेरा भी महबूब होगा और वही मेरा भी महबूब होगा। और जब रब ने वो महबूब अता फरमाया तो हमें हुक्म दिया कि ऐ लोगों, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, इसलिए कि मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब है, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब है,
میرا محبوب رفعتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب انسانوں میں لاجواب ہے۔ ارے وہ محبوب ہیں جن کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا جواب نہیں۔ اگر اسی کو پلٹ کے کہا جائے تو وہ مصطفیٰ ہیں جن کے دندان کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے خاندان کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے سینے کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے مدینے کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے طلبوں کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے جلووں کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کی ہتھیلی کا کوئی جواب نہیں۔ کتنا کرم کیا ہے رب نے، ہمیں اختلاف سے بچا لیا کہ جو رب کا محبوب ہے وہی ہم سب کا محبوب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے حکم دیا اے بندو میرے محبوب سے محبت کرو، تو ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے؟ آج صاحب دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی سے پیار نہ کرتا ہو، لیکن محبت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے حسن پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے فن پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی خوبی پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی عظمت پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی شہرت پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے احسان کے بدلے میں محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے اس قسم کی محبت کرنے والا کوئی کسی کے حسن پہ محبت کرے، کوئی کسی کے فن پہ محبت کرے، کوئی صرف اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی صرف اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے قرابت دار سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس قسم کی محبت کرنے والا انسان تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اس ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ بات میں صرف عقیدت و محبت کے بہاؤ میں آ کے نہیں بول رہا ہوں، نہ ہی عشق و محبت کے دباؤ میں بول رہا ہوں، بلکہ خود آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کامل مومن وہی ہے جو خاندان سے زیادہ محبت نبی سے کرے، اولاد سے زیادہ محبت نبی سے کرے، ماں باپ سے زیادہ محبت نبی سے کرے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے کرے، تبھی وہ مومن کامل ہے۔